بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد علی کہتے ہیں کہ میرے والد بل بورڈ پینٹ کر کے ہمارے گھر کا چولہا جلاتے تھے۔ میں جب اپنے والد کو دیکھتا تو مجھے اپنے والد پر ترس آتا تھا، کیونکہ کئی دفعہ میرے والد سورج سے نکلتی دھوپ سے لڑتے ہوئے ہمارے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرتے تھے۔ میرے والد کے پاس اپنی ذاتی کوئی سواری نہیں تھی۔ انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر مجھے ایک سائیکل لے کر دی۔ 1-2 دفعہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ جب میں سکول سے آتا ہوں تو آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جایا کریں اور میں بھی آپ کے ساتھ کام کروں گا۔ تو میرے والد نے مجھے کہا کہ نہیں، ابھی تم صرف پڑھو، پھر تم نے ساری زندگی کام ہی کرنا ہے۔ میری عمر تقریباً 12 سال تھی۔ ایک دن صبح کے وقت ہمارے سکول کے باہر اخبار والا آیا۔ اس نے مجھے چند اخبار دیے جو کہ ایک کپڑے میں بندھے ہوئے تھے اور کہا کہ یہ جا کر کلرک کو دے دینا۔ میں نے ان سے وہ اخبار لیا اور سکول کے اندر داخل ہونے ہی والا تھا کہ انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں اسی شہر یعنی لوئس پلین میں رہتا ہوں۔ تو اس نے مجھے پوچھا کہ تمہارا سکول سے گھر کتنے فاصلے پر ہے؟ میں نے اسے ساری ڈیٹیل بتائی تو اس نے کہا کہ فلاں چرچ کے ساتھ والے گھر میں تمہیں ہر روز ایک اخبار دینا ہوگا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام گلین وٹوری ہے، تم میرا ایک کام کرو گے؟ میں نے کہا کہ کیسا کام؟ انہوں نے مجھے کہا کہ میں ہر روز یہاں سکول میں اخبار دینے آتا ہوں، میں تمہیں ایک ایکسٹرا اخبار دیا کروں گا۔ میں نے ان سے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب تمہیں سکول سے چھٹی ہو تو تم راستے میں فلاں سٹینڈ کے بالکل سامنے والے گھر میں اخبار دے دیا کرنا، میں تمہیں ہر مہینے کے $100 دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں آپ کو سوچ کر کل بتاؤں گا۔ تو وہ خاموشی سے چلے گئے۔ اگلے دن جب وہ پھر سکول آئے تو میں ان کا دروازے پر انتظار ہی کر رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ ڈیل پسند ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ جب یہاں آتے ہیں تو راستے میں اس گھر میں خود ہی اخبار کیوں نہیں دیتے؟ آخر آپ وہاں کیوں نہیں جا سکتے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جس گھر میں اخبار پہنچاتا ہوں ان میں سے ایک دن ایک پتے کا لیٹر باکس مکمل بھرا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس گھر کے مالک ایک بزرگ آدمی مسٹر بنرجی نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ میں نے پوچھا جناب آپ کا لیٹر باکس اس قدر کیوں بھرا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ روزانہ مجھے اخبار پہنچائیں یا گھنٹی بجائیں اور مجھے ذاتی طور پر اخبار پہنچا دیں۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور کہا میں ضرور آپ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، لیکن کیا یہ ہم دونوں کے لیے تکلیف دہ اور وقت کا ضیاع نہیں ہوگا؟ اس نے کہا آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ کریں۔ میں آپ کو ہر ماہ اضافی $200 دروازے پر دستک دینے کے معاوضے کے طور پر دوں گا۔ التجا آمیز لہجے کے ساتھ اس نے کہا اگر کبھی ایسا دن آتا ہے جب آپ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور 5 منٹ کے اندر میری طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا تو براہ کرم پولیس والوں کو اطلاع کریں۔ اس کی بات سن کر میں چونک گیا اور پوچھا کیوں جناب؟ اس نے جواب دیا میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، میرا بیٹا بیرون ملک رہتا ہے اور وہ میری خبر کم ہی لیتا ہے اور میں یہاں اکیلا رہتا ہوں۔ کون جانے میرا وقت کب آ جائے۔ اس وقت میں نے اپنے اندر ایک ہلچل محسوس کی جب میں نے اس بوڑھے کی آنکھوں میں بہتے آنسوؤں کو دیکھا۔ اس نے مزید کہا میں اخبارات نہیں پڑھتا، میں دروازے کی دستک یا دروازے کی گھنٹی کی آواز سننے کے لیے اخبار اٹھاتا ہوں، کسی شناسا چہرے کو دیکھنے اور کسی چیز کا تبادلہ کرنے کی نیت سے تم مجھے دن میں کسی بھی وقت اخبار دینے آ جایا کرو۔ پھر اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا نوجوان مجھ پر ایک احسان کرو، یہ میرے بیٹے کا غیر ملکی فون نمبر ہے، اگر کسی دن تم دروازہ کھٹکھٹاؤ اور میں جواب نہ دوں تو براہ مہربانی میرے بیٹے کو بھی کال کر کے اس کے بارے میں اطلاع دے دینا۔ محمد علی کہتے ہیں کہ جب میں نے گلین وٹوری یعنی کہ اخبار بیچنے والے کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اس نے مزید کہا کہ میرے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، میں سائیکل پر پورے شہر میں اخبار فروخت کرتا ہوں، لہٰذا اگر تم میرا یہ کام کر دو گے تو تمہیں $100 بھی ملیں گے اور نیکی الگ سے۔ میں نے گلین وٹوری سے کہا کہ میں آپ کا یہ کام مفت کروں گا کیونکہ میں ہر روز اسی راستے سے گزرتا ہوں۔ گلین وٹوری نے میرا شکریہ ادا کیا اور مسلسل 9 ماہ تک میں اس گھر میں اخبار دیتا رہا، دروازے پر دستک دیتا،
ایک بزرگ باہر نکلتے، حال احوال پوچھتے، ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی، اس کے بعد میں اخبار دے کر واپس چلا جاتا۔ ایک دن اس بزرگ نے مجھ سے کافی زیادہ گفتگو کی، مجھ سے سوال و جواب کیے، میرا پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ میں گلین وٹوری یعنی کہ اخبار بیچنے والے کا عزیز ہوں، اور اس نے میرے ذمہ یہ کام لگایا ہے کیونکہ سنڈے والے دن وہ خود آتے ہیں اور باقی 6 دن انہوں نے یہ کام میرے ذمہ لگایا ہے۔ اس بزرگ نے مجھے اس دن چائے بھی پلائی اور مجھے $200 دیے۔ میں نے لینے سے انکار کر دیا تو انہوں نے زبردستی مجھے واپس کر دیے۔ میں نے پھر انکار کیا تو انہوں نے مجھے دعا دی کہ ایک دن خدا تمہیں بہت بڑا آدمی بنائے گا۔ اس وقت مجھے ان کی بات صرف ایک بات لگی تھی۔ خیر 9 ماہ بعد جب میں مسلسل آدھے گھنٹے تک دروازہ کھٹکھٹاتا رہا تو اندر سے کوئی آواز نہ آئی، تو میں نے ہمسایوں سے پوچھا تو کسی نے ان کے بارے میں مجھے کوئی اطلاع نہ دی، حتیٰ کہ ایک ہمسائے نے پولیس میں اطلاع دی۔ جب پولیس وین آئی تو دیکھا کہ ان کی موت ہو چکی ہے اور بتایا گیا کہ ان کو مرے ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ اس دن میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا کہ موت کا کوئی پتہ نہیں، یہ کسی بھی وقت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اس دن میں بہت زیادہ رویا، حالانکہ میرا اس بزرگ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرا کوئی اپنا مر گیا ہو۔ اور اس دن مجھے احساس ہوا کہ وہ بزرگ گلین وٹوری سے کیوں کہتے تھے کہ تم بے شک 5 منٹ کے لیے ہی میرے گھر آ جایا کرو، دستک دے دیا کرو، مجھ سے ہلکا پھلکا حال احوال پوچھ لیا کرو۔ پھر ایک دن اچانک مجھے ان کی بہت زیادہ یاد آئی۔ تب مجھے پہلی دفعہ گولڈ میڈل ملا تھا اور مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے اس بزرگ کے کہے ہوئے الفاظ سچ ہونے کے ڈگر پر چل نکلے ہیں، اور اللہ نے مجھے آج اتنی بڑی کامیابی دی ہے۔ اس کے بعد ہر آیا دن، ہر چڑھتا سورج میرے لیے کامیابیوں کی نوید لے کر آیا۔ قصہ مختصر یہ کہ لوگوں کی بھلائی کرنا، لوگوں کے کام آنا ہی اصل زندگی ہے۔ نہ جانے کون کب آپ کو کس لہجے میں کن الفاظ میں دعا دے دے جو آپ کی تقدیر کو بدل دے۔ ایک دن محمد علی اپنی بیٹی کو سکول سے گھر لے جا رہے تھے تو راستے میں ٹریفک سگنل پر ایک بوڑھا جو کہ ایک ٹانگ سے محتاج تھا، اس کی 2 بیٹیاں ہاتھ میں غبارے اور بچوں کے دیگر کھلونے لیے ہوئے ہر گاڑی کے پاس جا رہی تھی۔ ایک بچی جس نے ہاتھ میں غبارے پکڑے ہوئے وہ محمد علی باکسر کی گاڑی کے پاس آئی۔ یہ لڑکی مذہباً عیسائی تھی جس کا نام کیتھرائن تھا۔ چونکہ اس وقت گاڑی سگنل پر رکی ہوئی تھی تو اس لڑکی نے گاڑی کے شیشے سے محمد علی کی بیٹی لیلا علی کو اپنے غبارے اور کھلونے وغیرہ دکھائے تاکہ بچی کچھ پسند کرے اور اپنے والد سے خریدنے کی ضد کرے۔ اس سے پہلے کہ لیلا علی کچھ کہتی، محمد علی نے اس عیسائی بچی کیتھرائن کو اپنے پاس بلایا، اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ اس کا نام پوچھنے کے بعد اس سے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ سارے کھلونے اور غبارے کتنے ڈالرز کے ہیں؟ اس لڑکی نے کہا کہ یہ سارے $60 کے ہیں۔ محمد علی نے اس لڑکی سے سارے کھلونے خریدے اور اسے $100 پکڑا دیے۔ اتنے میں ٹریفک سگنل سبز ہوا اور محمد علی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چند دن بعد صبح کے وقت محمد علی اپنے بچوں کو لے کر سکول چھوڑنے جا رہے تھے۔ چونکہ ان کے گھر سے سکول کا یہی مین راستہ تھا۔ جاتے ہوئے محمد علی کی نظر پڑی کہ 2 لڑکیاں کھڑی ہیں جن کے ہاتھوں میں کھلونے ہیں، لیکن جس جگہ پر ان کے ساتھ ایک مرد جو کہ ایک ٹانگ سے معذور بیٹھا ہوتا تھا وہ نظر نہ آیا۔ محمد علی کہتے ہیں، نہ جانے مجھے کیوں عجیب سا محسوس ہوا۔ میں نے اپنے بچوں کو سکول میں چھوڑا اور واپسی پر جب میں اسی راستے سے گزر رہا تھا تو میں نے اپنی گاڑی کو ان 2 کم سن لڑکیوں کے قریب ایک سائیڈ پر کھڑا کیا اور ان سے دریافت کیا کہ آپ کے ساتھ جو ایک شخص یہاں کرسی پر بیٹھے ہوتے تھے جو ایک ٹانگ سے معذور تھے غالباً، وہ نظر نہیں آیا آج؟ تو ایک لڑکی جو کہ بڑی تھی، اس کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی کہ سر، وہ ہمارے والد تھے اور آج سے چند دن پہلے ان کا ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ اب ہسپتال میں داخل ہیں۔ محمد علی نے افسوس کیا اور انہیں کہا کہ ہسپتال میں انہیں رقم کی ضرورت ہوگی، لیکن اس لڑکی نے کہا کہ خاص رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ اچانک چھوٹی لڑکی نے محمد علی باکسر سے کہا کہ میں بھی سکول جانا چاہتی ہوں، جبکہ میرے والد منع کرتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ معذور ہیں اور ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلتا۔ محمد علی کہتے ہیں کہ
اس لڑکی کے یہ الفاظ مجھے ایسے لگے کہ جیسے میری سگی بیٹی سکول میں پڑھنے کی ضد کر رہی ہو۔ نہ جانے مجھے کیوں خیال آیا کہ ایک طرف میری بیٹی خوشی سے سکول پڑھنے نہیں جاتی، جبکہ یہ غریب پڑھنے کے لیے ترس رہی ہیں، تو کیوں نہ اپنی ہی بیٹی سمجھ کر اسے پڑھاؤں۔ میری سگی بیٹی نہ صحیح، خدا کرے یہی پڑھ جائے۔ میں نے اسی وقت ان دونوں لڑکیوں کو اپنی گاڑی میں بٹھایا، ان کے کھلونے اپنی گاڑی میں رکھے اور سب سے پہلے ہسپتال گیا۔ ان کے والد سے بات چیت کی۔ ڈاکٹرز نے مجھے بہت زیادہ پروٹوکول دیا، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ میرے عزیز دوست ہیں، آپ ان کا خاص خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹروں نے مجھے تسلی دی۔ میں نے کیتھرائن سے اس کے والد کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ ان کا نام سامن پیٹرسن ہے۔ میں نے ان کے والد پیٹرسن سے ان کی دونوں بیٹیوں کو سکول میں بھیجنے کی اجازت مانگی اور کہا کہ ان کو وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ سامن پیٹرسن کی آنکھوں میں ایک دم سے نمی اتر آئی، جیسے ان کی آنکھیں میرا شکریہ ادا کر رہی ہوں۔ میں نے ان لڑکیوں کو ان کے گھر کے نزدیک ایک سکول میں داخل کروایا۔ ان کے تمام تعلیمی اخراجات بجائے گورنمنٹ سے یا ادارے سے کروانے کے خود اپنی ذات سے کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ یہ بات میرے، ان لڑکیوں اور ان کے والد اور ایک سکول کے ٹیچر کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھی۔ میں ہر 2-4 مہینے بعد اس سکول میں جاتا، ٹیچر سے ان لڑکیوں کے بارے میں دریافت کرتا اور جو بھی رقم ضرورت کی ہوتی اس سے زائد رقم میں اس ٹیچر کو دے دیتا۔ الغرض کیتھرائن ایک قابل لڑکی تھی، جبکہ اس کی چھوٹی بہن جورجینا بھی بہت شوق سے پڑھتی تھی۔ سکول سے کالج سے یونیورسٹی تک کا سفر یہ دونوں بہنیں طے کر چکی تھی۔ ایک دن کیتھرائن، اس کی چھوٹی بہن جورجینا، ان کا والد میرے گھر آئے، ساتھ میں کچھ تحفے تحائف بھی لائے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ایک چیک بنا کر جب میں کیتھرائن کے والد کو دینے لگا تو انہوں نے مجھے تشکرانہ انداز میں دیکھا اور کہا کہ اب ہمیں رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ رقم کی ضرورت کیوں نہیں ہے، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں اور ہم ہمیشہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ خدا آپ کو ترقی کی منزلوں کا مسافر بنائے۔ دراصل بات یہ ہے کہ کیتھرائن کو ایک لینز بنانے والی کمپنی میں جاب مل گئی ہے، جہاں پر اس کی سیلری بھی کافی اچھی ہے، لہٰذا اس لیے ہمیں اب رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج کیتھرائن کو ایڈوانس میں پہلی تنخواہ ملی ہے جو ہم لے کر سیدھا آپ کے پاس آئے ہیں۔ محمد علی کہتے ہیں کہ کیتھرائن، جورجینا اور ان کے والد تینوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں نے 3 نہیں بلکہ 3 کروڑ انسانوں کی زندگی کو سنوارنے میں تھوڑا سا کردار ادا کیا اور ان کی زندگی چمک اٹھی۔ خیر، وہ کچھ دیر میرے پاس رکنے کے بعد اپنے گھر کو واپس لوٹ گئے۔ ایک دن کیتھرائن کے آفس میں اس کی پروموشن تھی تو مجھے بھی انوائٹ کیا گیا۔ میں جب گیا تو مجھے وہاں پر ایک امپلائی نے بتایا کہ کیتھرائن بہت ہی شاندار لڑکی ہے، سمجھدار اور ذہین لڑکی ہے۔ ایک امپلائی نے مجھے ایسی بات کہی کہ میں بے ساختہ رونے پر مجبور ہو گیا۔ کیتھرائن نے اس کمپنی میں 4 لوگوں کی گزشتہ 2 سالوں سے مدد کر رہی تھی۔ ان چاروں کی تعلیمی اخراجات کیتھرائن برداشت کر رہی تھی۔ اس کی پروموشن کی تقریب کے دوران ایک افسر نے انہیں ایکسٹرا بونسز سے نوازا اور کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کمپنی کے 4 لوگوں کی کفالت کر رہی ہیں، ان کے تعلیمی اخراجات آپ ادا کر رہی ہیں۔ تو کیتھرائن نے روتے ہوئے محمد علی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تقریباً 18 سالوں میں پہلی دفعہ تھا کہ کیتھرائن نے کسی کو یہ بتایا ہو کہ میں آج جس مقام پر ہوں وہ محمد علی کی وجہ سے ہے۔ اس سے پہلے نہ کبھی کیتھرائن یا اس کے والد نے کبھی کسی سے اظہار کیا اور نہ ہی کبھی محمد علی نے کبھی کسی کو بتایا کہ میں ان کے گھر کی یا ان بچیوں کی تعلیمی اخراجات کی ہر چیز کی کفالت کر رہا ہوں۔ آج سے پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کیتھرائن اس قدر روئی کہ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ مجبوراً محمد علی اپنی جگہ سے اٹھے اور کیتھرائن کو حوصلہ دیا، انہیں گلے سے لگایا اور کہا کہ میں آپ کی کفالت کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ میں تو ایک ذریعہ ہوں، کفالت کرنے والا اوپر بیٹھا ہے جو سب کی کفالت کرتا ہے۔ کیتھرائن نے تاریخی جملے کہے کہ اگر یہ شخص میری مدد نہ کرتا، ہماری کفالت نہ کرتا تو میں آج یہاں کبھی نہ پہنچتی، اور اگر میں یہاں آج نہ پہنچتی تو جن لوگوں کی آج میں کفالت کر رہی ہوں، جن کے تعلیمی اخراجات آج میں برداشت کرنے کا ذریعہ بنی ہوں، میں وہ کبھی نہ بن سکتی۔ اس کا سارا کریڈٹ محمد علی کو جاتا ہے۔ ایسا پہلی دفعہ تھا کہ محمد علی نے
اس تقریب کے دوران سارے واقعہ کو بیان کیا تو پورے حال میں تالیوں کی گونج اور محمد علی کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پھر بی بی سی کے ایک نیوز اینکر نے اس خبر کو شائع کیا۔ ویسے تو محمد علی کی پہلے ہی بہت زیادہ پبلسٹی تھی، وہ ایک مشہور باکسر اور ایک نیک انسان تھے، لیکن اس واقعہ کے سننے کے بعد ان کی عزت اور بڑھ گئی۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ محمد علی نے ایک دیا روشن کیا تھا، اس دیے نے آگے مزید 4 دیے روشن کیے۔ اسی طرح ہی دیے سے دیے جلتے جائیں گے اور یہ روشنی پورے عالم میں پھیل جائے گی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مغربی تہذیب مشرقی تہذیب سے بالکل مختلف ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ مغربی تہذیب میں اکثر لوگ مسلمان نہیں ہیں، لیکن ان کی عادات، ان کے رویے، ان کے اخلاق مسلمانوں سے بھی زیادہ عظیم ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں۔ بے ایمان ملک کا نوجوان مارک سے مارک زکربرگ کیسے بنا؟ میکس دنیا کی پہلی بیٹی ہے جس کی پیدائش پر باپ نے 45 ارب ڈالر صدقہ کر دیے۔ یہ کسی بچی کی پیدائش پر انسانی تاریخ کا سب سے بڑا عطیہ، سب سے بڑا صدقہ ہے۔ یہ بچی کون ہے، اس کے والدین کون ہیں، اور 45 ارب ڈالر کا یہ عطیہ کیوں کیا گیا، یہ بھی ایک دلچسپ داستان ہے۔ یہ داستان 2004 میں شروع ہوئی۔ 2004 میں ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک کمرے میں 3 نوجوان رہتے تھے۔ مارک ان تینوں میں نالائق، سست اور 2002 میں ہارورڈ یونیورسٹی پہنچ گیا۔ شرمیلا تھا، کمپیوٹر پروگرامنگ اس کا جنون تھا۔ مارک نے 2004 کے شروع میں اپنے گندے کمرے میں بیٹھ کر ویب سائٹ کی ڈومین خریدی۔ سوشل نیٹ ورک کی ویب سائٹ 2004 کو facebook.com ڈیزائن کی اور 4 فروری کے نام سے یہ ویب سائٹ لانچ کر دی۔ اس ویب سائٹ کا مقصد ہارورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے درمیان آن لائن رابطے پیدا کرنا تھا۔ مارک نے یہ ویب سائٹ کے لیے تمام ڈیٹا، اسٹوڈنٹس کے پروفائل، ان کی تصویریں اور پتے یونیورسٹی کے ڈیٹا بینک سے لیے تھے۔ یہ ویب سائٹ جو ہی انتظامیہ کے نوٹس میں آئی، انتظامیہ نے ہیکنگ کا الزام لگا کر مارک کو نوٹس جاری کر دیا۔ 4 دن میں 650 طالب علموں نے فیس بک جوائن کر لی۔ مارک نے مارچ کے مہینے میں فیس بک پر اشتہارات کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ پہلے مہینے کی کمائی $450 تھی۔ کمپنی میں اپریل میں $10,000 کی مزید سرمایہ کاری ہوئی۔ اس سرمایہ کاری نے فیس بک کو 6 ماہ میں امریکہ کی 34ویں یونیورسٹیوں کے 1 لاکھ طالب علموں تک پہنچا دیا، اور یہ وہ کامیابی تھی جس نے مارک پر ہارورڈ یونیورسٹی کے دروازے بند کر دیے۔ وہ ہارورڈ سے نکلا اور سیدھا سلیکون ویلی پہنچ گیا اور مارک سے مارک زکربرگ ہو گیا۔ فیس بک کی مالیت صرف 4 ماہ میں $10 ملین ہو چکی تھی، جو کہ اپنے آپ میں اور اس وقت کی سب سے بڑی اچیومنٹ تھی۔ جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے تھے وہ صرف وہی جانتے تھے کہ اس کا فیوچر کتنا تابناک ہے۔ ابھی یہ کمپنی صرف اپنے پاؤں پر مکمل کھڑا ہونے کے لیے سہارا ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کے باوجود بے شمار خریدار اس کمپنی کو خریدنے کے لیے مارک زکربرگ سے رابطہ کرنے لگے۔ کسی نے کمپنی کے 2 گنا تو کسی نے کمپنی کی کل مالیت کے 10 گنا تک قیمت لگائی، لیکن مارک نے کمپنی بیچنے سے انکار کر دیا۔ مارک نے مختلف انویسٹر حضرات کو اپنی کمپنی کی تمام ڈیٹیل بتائیں، لیکن ماں سوائے چند لوگوں کے کسی بڑے بزنس مین نے اس میں انویسٹمنٹ نہیں کی۔ جن 2-4 لوگوں نے اس کی کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہی، انہوں نے اس سے بہت زیادہ شیئر مانگ لیا، جس کی وجہ سے یہ سودا بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن مارک نے ہمت نہ ہاری، مزید محنت کرتا گیا۔ 2005 کی گرمیوں میں جب فیس بک کے یوزرز کی تعداد 2 لاکھ ہوئی تو پے پال کمپنی کے شریک بانی پیٹر تھیل نے فیس بک میں $5 لاکھ کی سرمایہ کاری کر دی۔ یہ اس وقت کی کسی بھی کمپنی میں کی جانے والی سب سے بڑی سرمایہ کاری تھی، خاص طور پر جو بالکل نئی کمپنی پروان چڑھی تھی، جس نے ابھی تک صرف اپنے ہی ملک کے چند شہروں میں نام بنایا تھا، اور نہ ہی اتنی زیادہ فیمس تھی کہ پورے ملک میں اس کا طوطی بولتا ہو۔ یہ سرمایہ کاری یوزرز کی تعداد کو 5 لاکھ تک لے گئی۔ یہ سرمایہ کاری مارک کے لیے مضبوط بنیاد اور بیک بون دونوں ثابت ہوئی، کیونکہ اس سے کمپنی مضبوط ہوئی اور اس کی پاپولیرٹی میں بھی اضافہ ہوا۔ شاید یہی وہ دن تھا جس کے لیے مارک نے اتنی زیادہ تگ و دو کی تھی، اور اس وقت اس کو اس کا ثمر مل گیا تھا۔ پھر اس کے بعد مارک نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ فیس بک اس وقت دنیا کی مقبول ترین سوشل میڈیا 55 ویب سائٹ ہیں۔ اس کے یوزرز کی کل تعداد 1 ارب کروڑ ہے۔ دنیا کے 145 ممالک کے لوگ فیس بک استعمال کرتے ہیں۔ فیس بک نے مارک زکربرگ کو 23 سال کی عمر میں ارب پتی بنا دیا۔ یہ دنیا کا پہلا نوجوان تھا جو 23 سال کی عمر میں
ارب پتیوں کی فہرست میں شامل ہوا۔ اس سے پہلے تاریخ میں آج تک ایسا کوئی نوجوان نہ ہی اتنا امیر ہوا اور نہ ہی اتنا مشہور۔ یہ امریکہ کا 7واں امیر ترین شخص بھی ہے اور یہ دنیا کی ان 100 بااثر ترین شخصیات میں بھی شمار ہوتا ہے جن میں صدر اوباما، ڈیوڈ کیمرون، نریندر مودی اور پیوٹن جیسے لوگ شامل ہیں۔ فیس بک میں اس وقت 10,000 ملازمین ہیں۔ یہ سالانہ $12.5 ارب کماتی ہے۔ اس کی روزانہ آمدنی $3.34 ہے اور ایک سیکنڈ میں $387 ہے۔ دنیا کی 56 کمپنیوں کا براہ راست روزگار بھی فیس بک سے وابستہ ہے۔ اس نے مئی 2012 میں پریسیلا چین کے ساتھ شادی کی۔ بیگم عام سی ڈاکٹر ہے۔ نیکس ان کی پہلی اولاد ہے۔ اپنی بیٹی کی پیدائش پر مارک زکربرگ نے $45 ارب عطیہ و خیرات کیے۔ یہ اس کے قائم کردہ فنڈ میں شفٹ ہو جائے گی۔ یہ اس رقم سے دنیا بھر کے مسکینوں، بیماروں، لاچاروں اور غیر تعلیم یافتہ لوگوں کی مدد کرے گا۔ یاد رہے کہ مارک زکربرگ کوئی مسلمان نہیں ہے اور نہ ہی اس کا تعلق کسی مذہبی گھرانے سے ہے اور نہ ہی جس اسٹیٹ میں وہ رہتا ہے اس کے سربراہ مسلمان ہیں، لیکن اس نے $45 ارب کی خیرات کی ہے جو موجودہ وقت میں بڑی دولت بنتی ہے، جس کو کمانے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو سینکڑوں ہزاروں دن اپنے آپ کو کڑی محنت سے گزارنا پڑے تو شاید اتنی رقم جمع نہ ہو سکے۔ آپ پاکستان کے حکمرانوں، تاجروں، سیاستدانوں، وزیروں، اداروں پر براجمان اعلیٰ عہدیداروں اور بزنس مین کلاس کو بھی دیکھ لیجئے۔ یہ لوگ دہائیوں سے اپنے بچوں کو اس دنیا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جس میں بیماری، افلاس، جہالت اور جرائم کی انبار لگے ہوئے ہیں۔ بھٹو کا خاندان 45 برسوں میں لاڑکانہ کو پینے کا صاف پانی اور اچھی تعلیم، معیاری اسپتال اور کرائم فری ماحول نہیں دے سکا۔ باچا خان کے خاندان نے آج تک 4 صدی کی حالت نہیں بدلی۔ مولانا فضل الرحمان نے آج تک DIG خان کو نہیں بدل سکے اور شریف فیملی آج تک لاہور کو اتنا صاف ستھرا اور محفوظ نہیں بنا سکی کہ ان کے پوتے اور پوتیاں سیکیورٹی کے بغیر باہر نکل سکیں، سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کر سکیں، گورنمنٹ کے ہسپتال میں علاج کرا سکیں اور ٹوٹی کا پانی پی سکیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ خود کو اللہ تعالیٰ کی مقدس قوم بھی کہتے ہیں، یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور باقاعدگی سے نماز بھی ادا کرتے ہیں، خود کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں اور سب سے بڑھ کر سب سے بڑا عاشق رسول بھی سمجھتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو بدترین ماحول بھی دے رہے ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کیسے پاکستانی ہیں؟ اور یہ کیسے انسان ہیں؟ یہ کیسا اسلامی ملک ہے جو کہ اس پوری دنیا میں واحد اسلام کے نام پر بنا ہے، لیکن بدقسمتی سے جہاں اسلام کے بنیادی اور سنہرے قوانین لاگو نہیں ہوتے، امیر غریب کے لیے قوانین علیحدہ ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس اس اسلامی ملک میں رائج ہے۔ اس ملک پر حکمران ایمان کے دعوے دار ہیں، لیکن 31 سال کا ایک نوجوان صدقے اور خیرات میں ان سے لاکھوں کو آگے نکل گیا۔ یہ ایمان کے ڈھول پیٹتے رہ گئے اور ایک غیر مسلم بے ایمان ملک کا ایک بے ایمان نوجوان ایمان کی پوری دکان لوٹ کر لے گیا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ملک کے حکمران، سیاستدان، بزنس کمیونٹی، جتنے بھی لوگ ہیں، اگر وہ مارک کی جگہ ہوتے تو وہ شاید کوئی نئی ٹیکسٹائل مل لگاتے، کوئی شوگر مل لگاتے، کوئی سٹیل مل لگاتے، یا دبئی، لندن میں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے فلیٹ خریدتے یا وسیع کاروبار کرتے، یا سوئس بینک میں رقم ڈالتے اور دنیا کے کسی بھی بڑے ملک میں جزیرے وغیرہ خریدتے۔